السلام علیکم ایوری ون، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی، جو بائی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وین ایور میگنیٹک فلکس اور کنڈکٹر از چینجڈ اینڈ ای ایم ایف از انڈیوسڈ ان دا کنڈکٹر۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ چینج ان فلکس ہے۔ جب تک میگنیٹک فلکس چینج ہوتا رہے گا صرف تب تک ہی ای ایم ایف انڈیوس ہوگا اس کنڈکٹر میں اور کرنٹ انڈیوس ہوگا۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ایک کوائل کے اکراس ہم سورس آف ای ایم ایف لگاتے ہیں، ایک سیل لگاتے ہیں یا بیٹری لگاتے ہیں، تو سیل یا بیٹری لگانے کی وجہ سے اس کوائل میں کرنٹ فلو کرنا شروع کرتا ہے اور اس کوائل کی سراؤنڈنگ میں میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اس کا ریورس ایفیکٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ہم اس کوائل کے پاس ایک میگنیٹ لے آئیں، تو میگنیٹ اگر اسٹیشنری ہے تو فلکس میں چینج نہیں آئے گا اور کوئی ای ایم ایف انڈیوس نہیں ہوگا اس کوائل میں۔ لیکن جو ہی ہم میگنیٹ کو بیک اینڈ فورتھ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس موشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فلکس چینج ہوتا ہے ان اکراس دا کوائل، اور یہ جو چینج ان فلکس ہے یہی کیا ہے، بیسیکلی ریزن ہے ای ایم ایف انڈیوس ہونے کی۔ فلکس انکریز یا ڈیکریز ہونے کی وجہ سے جو ای ایم ایف کی یا انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بھی مسلسل چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ بیسیکلی ان اکارڈنس ود لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی ہے کہ جب تک ہم ان پٹ میں میکینیکل انرجی دے رہے ہیں میگنیٹ کو یا کنڈکٹر کو موو کرا کے، تب تک الیکٹریکل انرجی ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایک کوائل کے بجائے اگر ہم دو کوائلز لے لیں اور دونوں کوائلز سیریز میں لگا دیں، تو اب ہم ایک میگنیٹ کے بجائے اگر دو میگنیٹ ہم پاس لے کے جائیں گے تو ای ایم ایف انڈیوس ہوگا، اور وہ جو ای ایم ایف ہوگا وہ ڈبل انڈیوس ہوگا۔ اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم میگنیٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھاتے ہیں، یعنی اسٹرانگر میگنیٹ استعمال کرتے ہیں، تو زیادہ ای ایم ایف انڈیوس ہوگا۔ امید کرتا ہوں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی بیسکس آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔